ملکوں کے اپنے اپنے نظام تعلیم ہے نا. یہاں پر کیا ہے کہ مثال ہے، ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، تو ایک سال تو چلے اس کو تھیوری پڑھا دیتے ہیں، باقی جو مزید اس نے 3-4 سال پڑھنا ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کو کام پہ بھی لگواتے ہیں. اور بعض کام تو ایسے ہیں تو تنخواہ بھی نہیں ملتی، تو گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں. مثال ہے کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے تو پڑھنا بھی ہے، ساتھ میں اسکول بھی جانا ہے ٹریننگ کے لیے، کوئی پیسہ نہیں ملے گا. تو بعض کمپنی ایسی ہوتی ہیں ان کو مطلب چاہیے ہوتے ہیں ورکر، تو اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو آفس میں کام کرنے کے لیے. تو مینیجر کے یا مطلب دوسرے بندوں کے انڈر کام کرنا ہوتا ہے، جو وہ بتائیں یہ لکھ دو، یہ سینڈ کر دو، یہ رپلائی دے دو ای میل کی. تو وہ کیا کرتے ہیں، اپرینٹسشپ کر لیتے ہیں کہ کمپنی والے تنخواہ بھی دیتے ہیں اور پڑھائی بھی کرواتے ہیں. تو اس سے جو بندہ تیار ہوتا ہے نا، وہ آٹومیٹک، یعنی کہ کام تو لگا ہوتا ہے، ویسے ہی لگا ہوتا ہے، ڈگری ہو جاتی تو اسی کمپنی میں یا کسی اور کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارا کیا ہے، اگر وہ درس نظامی کر رہا ہے تو ساتھ کیا ہوتا ہے، سیکنڈ آپشن امامت. تو اس کو پتہ ہے بھی درس نظامی کے بعد امامت ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ درس نظامی کسی جگہ نہیں چلے گا. حالانکہ درس نظامی میں کس قدر تجارت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے. گو کہ اتنے زیادہ نہیں پڑھائے جاتے جتنے اختلافی عقائد پہ دلائل دیے جاتے ہیں. پھر بھی اگر یہی طلباء کرام 1 بجے چھٹی کرنے کے بعد کسی نہ کسی دکان کو اختیار کر لیں، کپڑے کی دکان ہے یا مطلب جوتوں کی دکان ہے یا کوئی بھی 1000 قسم کی دکانیں ہیں، اس پہ جا کے بیٹھ جایا کریں. ان کو کہیں جی میں مفت میں کام کروں گا، ٹھیک ہے، میں کام سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے، جب سیکھ جاؤں تو آپ مجھے جو مناسب لگے تنخواہ دے دینا. تو جب یہ 7-8 سال ایک دکان میں بیٹھے گا نا، وہ کام اس کو اچھی طرح آ جائے گا بالکل. تو اب جب یہ ساتھ اسلامی تجارت بھی پڑھ رہا ہے، وہ کام تو خود بھی کر رہا ہے، تو اس کا نا ذہن کھلے گا، وسعت پیدا ہوگی، سوال بھی کرے گا، اور جو اس کے ذہن میں سوالات آئیں گے اس کے جوابات بھی ڈھونڈے گا، اور مزید اپنے شعبہ کے لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کر سکے گا. تو یہ ہے مطلب ہونا چاہیے، کیونکہ جو درس نظامی میں اولیٰ میں داخلہ لیتے ہیں ان کو پیسے کی اس قدر طلب نہیں ہوتی. 1-2 سال مفت بھی کام کرے نا، کام سیکھنے کی نیت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نقصان نہیں ہے، دکاندار کا بھی فائدہ، ٹھیک ہے. تو اب یہی طلباء جب مطلب درس نظامی مکمل کریں گے تو ان کو کام کی فکر ہوگی، جاب کی فکر ہوگی، ان کو یہ فکر ہوگی کہ بھی اب کیا کریں گے. 1000 موقع ہوں گے ان کے پاس. کپڑے کا کام سیکھا ہے نا، مثال ہے، تو ایک ہی شہر میں بلا مبالغہ 20-30 ایک ہی بازار میں کپڑے کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ کام کر سکتا ہے. جوتوں کی دکانیں تو مطلب چوڑیوں کی تو مطلب ہر طرح کی ہوتی ہیں، جو بھی ضروریات زندگی ہیں. تو یہ مطلب الحمدللہ ساتھ میں تدریس کر کے اس تدریس کے بعد مطلب دکان پہ بھی کام کر سکتا ہے. امامت ہی کیوں کرے، بات سمجھ آ رہی ہے. اور یہ مطلب شکوہ تو ہے کہ امامت میں تنخواہ کم ہے، تو بھی آپ کو امامت پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اگر آپ کا اتنی تنخواہ پہ گزارا نہیں ہے تو آپ کو اور کام سیکھ لیں، اور صرف کام کیوں سیکھیں، ساتھ میں علم دین بھی سیکھیں. تو یوں مطلب بہت اچھی ترکیبیں بن سکتی ہیں، بلکہ اللہ پاک توفیق دے، بندہ قرض حسنہ کی ترکیب کر لیتا ہے اور دکان اپنی کھول لیتا ہے. جب بندے کو پتہ ہے کہ یہ کام جانتا ہے تو کوئی بھی اس کو قرض حسنہ دے سکتا ہے. اچھا قرض حسنہ نہیں دیتا، مداربت تو کر سکتا ہے نا، شراکت تو کر سکتا ہے نا.
پیسے والوں کو تو چاہیے ہوتے ہیں ایسے بندے. تو یوں بھی مطلب 100 قسم کے مواقع اس کے لیے ہو سکتے ہیں. تو آپ کے توسط سے میں تو تمام ہی جامعات کو یہ عرض کروں گا کہ اپنے جو طلباء کرام ہیں ان کا ذہن بنائیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام پہ بھی جائیں. جو کام اچھا لگتا ہے، جو شعبہ اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ امامت ہی کرنا چاہتے ہیں نا تو امامت ابھی سے شروع کر دیں. ہو جائیں خادم کے طور پہ کسی مسجد میں شروع، پھر مؤذن، پھر امام، پھر خطیب. ٹھیک ہے، تو مطلب جیسے بھی ممکن ہو یہ ہونا چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور سب کا بھلا ہوگا انشاءاللہ تعالی.